مرحبا صلی علی کی ہے صدا ہے ہر سو یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے ہم کو آخر بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم کو آخر بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا یقیناً ہم نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول ان ساری آیات کی انشاءاللہ یکے بعد دیگر باری باری آپ کے سامنے ترجمہ اور اس کی تشریح انشاءاللہ بیان کرتا چلوں گا ہمارے پاس ٹائم کافی ہے لیکن آپ اپنے گھروں سے تشریف لائے اپنا کام کاج چھوڑ کے یہاں پہ تشریف لائے لیکن میری ایک گزارش یہ ہوگی کہ آپ بیان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بات کیا ہو یہ بیان کیا ہو رہا ہے اور قرآن عظیم الشان کی آیات کریمہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں سب سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب العشران وقر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم درود پاک کی فضیلت میں ابھی الحمدللہ ہم پچھلے دنوں سین فرانسسکو کی طرف گئے ہوئے راستے میں ایک کتاب آب کوثر اس میں سے تقریباً 43 احادیث مبارکہ درود پاک کی فضیلت میں ہم نے پڑھی سفر میں تھے
اور یہ اچھا ہو گیا کہ الحمدللہ حدیث مبارکہ پڑھیں، لیکن درود پاک کی فضیلت میں تقریباً 120 احادیث مبارکہ سے زائد احادیث مبارکہ، درود پاک کی فضیلت میں 120 احادیث مبارکہ سے زائد احادیث مبارکہ موجود، اور اس میں سے چند ایک آپ کے سامنے بیان کر بھی چکا ہوں، اور چند ایک برکت کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ دعا زمین و آسمانوں کے درمیان معلق رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے۔ وہ دعا زمین و آسمانوں کے درمیان معلق رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ دعا مانگے اللہ کریم کی بارگاہ میں تو اس سے اول اور آخر ضرور درود پاک پڑھیں، اور وہ آیات کریمہ ابھی ہمارے ایک دوست بیٹھے تھے ابھی بھی تشریف فرما، تو وہ بتا رہے تھے کہ ابھی ماحول کچھ بدل گیا، لوگ انٹرنیٹ کے اوپر مختلف ای میل کرتے ہیں اور عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ تو کام قیامت تک چلنا ہے، یہ کام قیامت تک چلنا ہے۔ جو مخالفین ہیں، جن لوگوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت نہیں، انہوں نے اللہ کے محبوب کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کی محبت کو بڑھاتے رہنا ہے اور بڑھانے کے لیے انتظام کرتے رہنا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ ہی کے لیے بلند کر دیا۔ کوئی ایک مرتبہ کہے گا کہ جی یہ میلاد منانا جائز نہیں ہے، تو اللہ کریم ایسے سینکڑوں لوگ میرے جیسے پیدا کر دے گا جو کہ ابھی طالب علمی کے دور سے گزر رہے ہیں، تو اللہ کریم ایسے لوگ پیدا فرما دے گا کہ جاؤ دنیا کے کونے کونے میں جا کے بتا دو کہ میرے محبوب کی شان دن بدن بڑھتی ہی چلی جائے گی، تم لوگ مر جاؤ گے، پیدا ہوگے مر جاؤ گے، پیدا ہوگے مر جاؤ گے، لیکن قیامت تک میرے محبوب کے رتبے بلند ہی ہوگی۔ یہ قیامت تک سلسلہ چلنا ہے، اور رب تعالیٰ کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو بیوقوفی ہے۔ تو جو پنڈ کا جو چودھری ہوتا ہے، گاؤں کا جو چودھری ہوتا ہے، نمبردار ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو کام کرنے والے وہ تھوڑے کیے متھا نہیں لگاتے، پتہ ہے کہ یہ پنڈ کا چودھری ہے، نمبردار ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو منکر ہیں انہوں نے متھا بھی کس ہستی کے ساتھ لگا دیا، متھا بھی کس ہستی کے ساتھ لگا دیا جو مقصود الدارین ہے، دونوں جہانوں کے مقصود ہیں۔ اگر رب کریم انہیں پیدا نہ فرماتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ فرماتا۔ ابھی ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں، پھر اس موضوع پر ہم اور آگے چلیں گے تو بہت زیادہ کام بڑھتا جائے گا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، سکتا ہے جب بھی میلاد پاک کی محفل کریں ایک مائک رکھیں، ایک سٹینڈ رکھیں، بیان کرنے والے کے لیے جگہ بنائیں تاکہ اسے اب میں مائک سنبھالوں کہ آپ کو یہ آیات سناؤں کیا کریں، لیکن کوئی بات نہیں، اس کا بھی عزم نہیں کر جائے۔ تو جو ہمیں رفیق صاحب نے بڑی محبت سے اہتمام کیا، دعا کریں اللہ انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے احباب بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی جگہوں کے اوپر اسی طرح میلاد پاک منعقد کرتے ہیں۔ قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔
یہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 تلاوت کی. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار، ایک کھانا اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو. جس دن وہ آسمان سے کھانا اترے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. اب یہ بات آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اگر ہم ہر آیت کو تفصیل سے بیان کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کافی وقت درکار ہے، لیکن ہمارے پاس ابھی 3 ٹاپکس ہیں. یہ قرآنی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد تھوڑی سی انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور میں یہ سوچ رہا ہوں because so many Muslim students are there, maybe they can speak Urdu properly or not, or they can understand Urdu or not. Inshallah, I will try and I will explain them in a few sentences or few pages in English, so that we can improve our knowledge and forever we can remember. And if anyone will ask about Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, then we can explain that. Isa bin Maryam, Jesus son of Mary said, O Allah, O Rabb sustainer, send down on us a table full of eatable from the heavens, which will be an annual festival for us and for all successors, and a sign from your honor, and provide us provision from you, that you are the best provider of all the creatures. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا